لیکن کسی اور پتھر کو باقی نہیں رکھا گیا، اور صرف مقام ابراہیم کو باقی رکھا گیا، جبکہ کئی اور پتھروں پہ بھی ان کے قدم لگے تھے۔ لیکن اس پتھر کو باقی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج بھی دے۔ تو جس پتھر پہ حضور کا میلاد پڑھا گیا، باقی پتھر مٹ گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ تو جو گھر، جو بستی حضور کے میلاد سے منسوب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں برکت نازل فرما دے گا۔ اور حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے۔ آپ سینکڑوں بار علماء سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو جب اس نے خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اور یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، عرب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر غلام خوشخبری لائے تو آقا اس کو آزاد کیا کرتا تھا۔ تو اس خوشخبری پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب جب نور رسالت کی شعائیں گھر گھر پہنچی اور اس کے اجالوں سے کائنات روشن ہو گئی، لیکن ابو لہب کا کلبہ احزاں اس سے محروم رہا۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے، ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، ابو لہب کو بھی پوچھا جاتا ہے، شیبہ کو بھی، یہ ولید کو بھی، عتبہ کو بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں سے جانتا کہ یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ جانتا نہیں دار الندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈالی گئی؟ جانتا نہیں تو کس کے لیے بدر میں آیا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ جس نے ساری زندگی دیکھا، جو مقابلہ کرتا گیا، جو پتھر مارتا رہا، جو گڑھے کھودتا رہا، جو مخالفت کے طوفان اٹھاتا رہا، جو انعام رکھتا رہا گرفتاری پر، آج کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، رخ محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے بتا عامر چیمہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میری تو زندگی اسی نبی کے نام پہ گزر گئی۔ اگر میں جانتا نہیں تھا ہٹلر کے دیش میں نے نبی کے نام پہ جان کیوں وار دی تھی؟ میرا تو سارا سرمایہ یہی ہے، یہ تو میرے بخت کہ وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی دیکھا وہ تو پہچان نہیں سکا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ فوراً کہتا ہے پیچھے ہٹو، بعد میں بتاؤں گا، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے۔ اب بتائیے کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، صدیوں کا فاصلہ ہے، وہ فوراً پہچان رہا ہے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ اصل اس کی اس آنکھ نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ آنکھ تو بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا۔ اور مومن کی اس آنکھ نے گو نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے باز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ اس نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، نعت خواہوں سے تذکرہ تو سنا تھا، اس نے مہر علی سے نقشہ تو سنا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ اس نے نقشہ سنا تھا، جب پردہ ہٹا کہا یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں محفل میلاد سجایا کرتا تھا، جس کے لیے میں نعرے لگایا کرتا تھا، جس کے لیے زندگی کے شب و روز میں نے وار دیے۔ تو
قریب ہونے کے باوجود بھی ابو لہب محروم رہ گیا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت اتری، بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کافر کا نام لیا گیا ہے تو وہ ابو لہب کا لیا گیا، صحابہ میں سے حضرت زید کا نام اور کفار میں سے ابو لہب کا نام۔ باقیوں کے ساتھ اشارے کنائے سے بات کی گئی ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کو بری نظر سے دیکھنے والے اور تبا لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا کا تانا دینے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس کی بیوی کے لیے مذمت آئی جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سنا کیا حال ہے؟ کہا حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، سخت عذاب میں ہوں اور دکھ میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور حضور کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے۔ اب اس نے حضور کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، جب اعلان نبوت ہوا تو اس نے انکار کیا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، لیکن اس کے باوجود قبر میں اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ کتب صحاح میں روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو شارح مسلم امام نووی کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے والے کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، تو کہا اس مومن اور موحد کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام سمجھ کے خوشیاں مناتا ہے۔ تو حضور کے آنے پر اظہار مسرت کرنا، اظہار خوشی کرنا، یہ مومن کا طرہ ہے اور اس کا مزاج ہے، اور وہ مختلف بہانوں سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بابرکت، خوبصورت اور پر نور محفل آپ کے یہاں سجائی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے میں نے جو کلمات اور جو آیت نور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہارے قبیلے اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ محبوب بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کے دل کا قرار ہے، اور جس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، میں عرض کر چکا شیخ مہدی کے حوالے سے، کسی مومن کا دل نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ کسی شخص کی طرف قلب کے رجحان کو محبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں میں سے کسی شخص کو اختیار کرنا یہ محبت ہے۔ محبت کے مختلف انداز اور مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے انداز کے اندر ایک طویل نظم کے اندر جس کا عنوان ہی محبت ہے، محبت کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف کبھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا،
حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، پھر ربوبیت سے تھوڑی سی شان بے نیازی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمائے حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوث نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی گویا اس نے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کے نزدیک محبت ایک آسمانی لطیفہ ہے جو آسمان کا تحفہ اہل زمین تک پہنچا ہے، اور کائنات کا سارا حسن اس محبت کے دم سے ہے۔ اگر کائنات سے محبت نکال دی جائے تو یہ وحشیوں اور حیوانوں کا دیس بن جائے۔ یہ محبت ہی ہے جس کے دم سے بہاریں ہیں، یہ محبت ہی ہے کہ جو گندگی میں لتڑے ہوئے بچے کو دھونے سے قبل اس کا پہلے منہ چومتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے انداز میں، کبھی ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے روپ کے اندر یہ محبت جلوہ گر ہوتی ہے، کبھی بلبل کو گلاب کے ارد گرد رقص بسمل کے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہی محبت کبھی شمع کے گرد پروانے کو ناچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ محبت کائنات کا حسن ہے، یہ محبت کائنات کا نور ہے، کائنات کے سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری خوشبوئیں، ساری بلندیاں، عالی اقدار اس محبت کی طفیل ہیں۔ اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت کے دم سے یہ گلشن حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے اندر محبت اور پیار سے ہی رونق اور زندگی ہے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کا سینہ محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ لازمی ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا۔ اب وہ اقتدار کی چاہتوں میں پگلا ہو جائے، یا وہ حسن انسان کے اندر پگھلتا رہے، یا وہ دولت کا پجاری بن کے لیل و نہار اسی دھن میں گزارتا رہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی جو اس سمت اس کو روا رکھے گی، دل خالی نہیں ہوگا۔ لیکن غالب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں، تو جب محبت کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، دل میں اٹکاؤ کے سامان ہیں، یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا، جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں، کسی کے لیے سسکیاں بھروں، کسی کے لیے آہیں بھروں، میرے آنسو کام آئیں یہ ضائع نہ جائیں۔ تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں حسن انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، دولت کا پجاری بننے کی بجائے، اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجھا بن کے حسن محمد کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے، تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے، پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی، پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی۔ میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا، تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے، تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا، اس سے الفت کا ناطہ قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے، جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو آؤ اس سے دل لگائے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ کسی سے انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس سے کوئی غرض ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ علم و کمال اور فضل میں بہت بڑھ کر ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اور محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، وہ سونا بہت ہے، اس لیے انسان کے قلب کا میلان حسن کی طرف فطرتاً ہے۔
اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بجھ جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے یہ آقا کریم کے صدقے سے ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے۔ کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں، اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا۔ لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا؟ جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی۔ پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آمین۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس سے کام اور غرض ہمیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے ہمیں کام ہو سکتا ہے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ علم و فضل میں بڑا کمال رکھتا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر علم و فضل کس کے پاس؟ ما کان و ما یکون کے خزینے تو مصطفیٰ کے سینے میں رکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو، محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا۔ میں یہ وعدہ کیا تھا آج، لیکن یہ مجھے لکھنا یاد نہ رہا، تو یہ کسی اور جگہ پہ وعدہ ہو گیا، اور میرے عزیز عالی مرتبت چودھری ریاض صاحب نے مجھے جب دوبارہ یاد دلایا تو بڑا مسئلہ میرے لیے بن گیا، لیکن چونکہ ان کی محبت تھی اور محبت کے بدلے کے اندر مجھے ان سے معذرت کرنا پڑی اور یہاں آنا پڑا، تو یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے۔ اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے ہم سے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ، اے میری امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے۔ اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں، جیسا حسن ان کو دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی، اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی،
اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد ہوں۔ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا۔ اپنے دور کا معتبر نام داغ دہلوی۔ مولانا حسن رضا خان نے اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت پیش کی تو داغ دہلوی اشش کر اٹھا، کہنے لگا حد ہے، اچھا اب جب دوبارہ جائیں گے تو تازہ کلام ان سے لکھوا کے لانا۔ اب داغ دہلوی کی مجلس سے حضرت امام حسن رضا اٹھے، کچھ عرصے کے بعد جب واپس بریلی شریف آئے تو اعلیٰ حضرت سے یہ کہنا بھول گیا کہ میں داغ دہلوی سے اس طرح آپ کا کلام پیش کیا تھا، اور وہ اس کلام کو سن کر بڑے خوش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کوئی نیا کلام لے کر آنا۔ جب واپسی کا ٹکٹ لے لیا دلی آنے کے لیے تو اچانک وہ داغ دہلوی کی فرمائش یاد آئی، تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، ٹکٹ لے لیا اور چند منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں، تو یہ میں ان سے وعدہ کیا ہو تھا کوئی نئی نعت لکھی ہو تو مجھے وہ نعت دے دیں تاکہ میں جا کے ان کو سنا سکوں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ، ابھی نہیں لکھ دیتے ہیں۔ کہا حضرت وہ میں نے ٹکٹ لے لیا اور گاڑی چلنے والی ہے، کہا چلو لکھ دیتے ہیں ابھی۔ تو یہ نعت جو ہمارے محترم کریم سلطان صاحب نے پڑھی، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس کا مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، وہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا کہ وصل ہو گئی، تو جلدی سے وہ لے کر اعلیٰ حضرت سے وہ اسٹیشن پہ چلے گئے اور بیٹھ کے جا کے گاڑی پہ، تو جب داغ دہلوی کو یہ سنائی تو وہ اشش کر اٹھا، تو کہا مقطع نہیں ہے اس کا، کہا اصل وہ فوری لکھی گئی تھی اور گاڑی کی وصل ہو گئی تھی اور مقطع نہیں لکھنے کا موقع ملا۔ تو داغ دہلوی حیران ہو گیا کہ اتنا عالی نظم کلام اور اتنی جلدی میں لکھا گیا۔ کہا اس کا مقطع اب میں دیتا ہوں اور اپنے بھائی سے عرض کرنا کہ وہ مقطع ہی رہے، اور یہ جو آخری شعر ہے، ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے، یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا داغ دہلوی نے۔ یہ ہے میرے امام احمد رضا خان فاضل، کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے۔ اور اسی دوران اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں، تو یہ قبل تفیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار، قبل قدمے ہے، اور قدمہ نہیں قدمے ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ اور جب جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے، لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کر گئے۔ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں، اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے، تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے، تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور پھر ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں۔ شاعر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتے ہیں اور
زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے. وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت. وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے، کالی رات، زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے. کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے. چہ دلاورست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے. تو شاعر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے. یہ ذوق اعلی حضرت کو بھی آیا، لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات. لیکن پھر ذوق، تاکہ شعراء تو کہتے آئے ہیں، پھر ذوق نے یاوری کی. کہا اچھو رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ لیتا ہوں.